بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ یہ کسی بڑے امام کی زندگی کا واقعہ ہے خواتین۔ مجھے امام کے نام کے بارے میں اس وقت کنفیوژن ہے، لیکن جہاں تک گمان کا تعلق ہے تو شاید یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عباسی خلیفہ نے اپنی بیگم کو عجیب طریقے سے طلاق دے دی، اور یہ طلاق بعد ازاں فقہ کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی۔ بادشاہ سلامت ملکہ عالیہ کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، اور ہنسی مذاق میں انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھ لیا، تمہیں میری شکل کیسی لگتی ہے؟ ملکہ عالیہ بادشاہ سلامت کی عزیز ترین بیگم تھیں۔ وہ شوہی میں آ گئیں اور انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہہ دیا، مجھے آپ شکل سے جہنمی لگتے ہیں۔ یہ فقہ سننے کے بعد بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا، اور انہوں نے جلال میں آ کر فرمایا، میں اگر جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ ملکہ عالیہ نے سنا تو انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت کو بھی چند لمحے بعد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے اگلے دن ملک کے تمام بڑے علماء، مفتی صاحبان اور امام دربار میں طلب کر لیے اور ان سے پوچھا، کیا میری طلاق ہو چکی ہے؟ سب کا کہنا تھا طلاق ہو چکی ہے، اور شریعت کی روشنی میں ملکہ عالیہ اب آپ کی بیگم نہیں رہی۔ لیکن اس محفل میں ایک نوجوان مفتی بھی موجود تھے۔ وہ مفتی خاموش بیٹھے رہے۔ بادشاہ نے ان سے خاموشی کی وجہ پوچھی تو نوجوان نے عرض کیا، جناب یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے مشروط طور پر کہا تھا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو میں تمہیں 3 طلاقیں دیتا ہوں، اور ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ آپ واقعی جہنمی ہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص جنتی ہونے کی گارنٹی دے دے تو آپ کی طلاق نہیں ہوگی۔ بادشاہ سلامت نے جوشیلے انداز سے پوچھا، لیکن مجھے یہ گارنٹی کون دے گا؟ سب علماء کرام نے اس سوال پر اپنے سر جھکا لیے، کیونکہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی، دنیا میں کوئی شخص کسی شخص کو اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ نوجوان نے سب علماء کرام کو خاموش دیکھا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہوا، بادشاہ حضور، میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا، ہاں پوچھو۔ نوجوان نے عرض کیا، جناب کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ آپ گناہ پر قادر تھے، لیکن آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ کبیرہ چھوڑ دیا؟ بادشاہ نے سر اٹھایا اور کہا، ہاں ایک بار ایسا ہوا تھا۔ میں اپنی خوابگاہ میں داخل ہوا تھا، وہاں ایک نوکرانی صفائی کر رہی تھی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت تھی۔ میں بھٹک گیا، میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میں اس لڑکی کی طرف بڑھا تو اس نے رونا شروع کر دیا، اور وہ چلا کر بولی، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو، وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے یہ سنا تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا۔ میں بادشاہ تھا، وہ لڑکی میرے کمرے میں تھی، میں نے اندر سے کنڈی لگائی ہوئی تھی، اور اس وقت دنیا کی کوئی طاقت مجھے برائی سے روک نہیں سکتی تھی، لیکن میں نے صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے دروازہ کھول دیا اور اس لڑکی کو جانے کی اجازت دے دی۔ یہ واقعہ سن کر نوجوان مسکرایا، اور اس نے قرآن مجید کی سورہ نازعات کی آیت نمبر 40 کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ اس کے بعد نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ جنتی بھی ہیں اور آپ کی طلاق بھی نہیں ہوئی۔ حضرت، ہم پوری زندگی جنت تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ جنت تو روز ہمارے سامنے پڑی ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف ایک ہی کام کافی ہوتا ہے، ہم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے پرہیز کریں جس کی اس وقت ہمارے پاس طاقت ہے۔ آج ناظرین، رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اس رات کو دنیا کی افضل ترین راتوں میں سے ایک رات کہا جاتا ہے۔ آج کی رات ہم اگر ایک وعدہ کر لیں تو میرا خیال یہ ہے کہ بنو عباس کے اس خلیفہ کی طرح ہمیں بھی دنیا ہی میں
جنت کی گارنٹی مل جائے گی۔ ہم یہ وعدہ کر لیں کہ ہم آج سے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ سے پرہیز کریں گے جو ہم کر سکتے ہیں، اور کوئی شخص ہمیں اس گناہ سے روک نہیں سکتا۔ یقین کیجئے ہمیں مزید کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔